وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئٹہ میں موجود، شامی صاحب بڑی اہم انہوں نے جو ہیں وہ وہاں پر باتیں کی ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے. آغاز میں ہم وہ بھی بات کر رہے تھے کہ اے پی ایس نے موقع دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ہم کیوں اکٹھے نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، دہشت گردی جو ہے اب کتنے اشرے ہو گئے ہم اس سے لڑ رہے ہیں، اور کم و بیش نصف صدی ہونے کو آئی ہے. دیکھیں 1989 میں جب سوویت فوجیں افغانستان میں آئیں اور اس کے خلاف افغان مزاحمت کی تحریک شروع ہوئی، اور پھر پاکستان میں لاکھوں افغان جو ہیں وہ مہاجر بن کے پاکستان آئے، بس آئے گئے. اور اس کے بعد جد و جہد کا آغاز ہوا. تو جب سوویت فوجوں کے خلاف افغانوں کی مزاحمت جاری تھی تو پاکستان، کیونکہ ان کا پشتی باندھ تھا، اور پاکستان اگرچہ جنگ میں شریک نہیں تھا، لیکن ان کی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے. تو پاکستان کو اس وقت جو سوویت یونین کے حامی عناصر تھے انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا. جو اس وقت افغان کٹھ پتلی حکومت تھی، اس کے کارندے تھے، انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا. اور اس کے بعد پھر پاکستان اس سے نپٹا. پھر جب سوویت فوجیں واپس چلی گئیں اور افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد پھر حالات سنبھالے نہیں گئے. پھر طالبان آئے، پھر 9/11 ہوا. اس کے بعد سیکورٹی کونسل نے امریکہ کو اجازت دے دی کہ وہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں وہ نیٹو کی فورسز اور امریکہ یہاں آ گئے. تو اس کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہو گیا. پھر پاکستان کو ایک دہشت گردی کا سامنا کرنا وار آن ٹیرر جو شروع ہو گیا. پاکستان نے اس وقت جو بھی مقدور بھر کوشش ہو سکتی تھی وہ افغان طالبان کی جاری رکھی، افغان بھائیوں کی، اور ان کو وہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں رہے، اور پاکستان ان کے لیے ایک جنت بنا رہا، ایک سکون کی جگہ بنا رہا. اور پھر اس کے بعد جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو پاکستان کی بڑی توقعات تھی کہ وہ معاملات کو سنبھالیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکے. اس میں کچھ ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، کچھ وہ داعش کا خطرہ بھی درپیش ہے، کچھ یعنی اور پھر ان کے اندر متضاد عناصر بھی ہیں، ان کے متضاد مفادات ہیں. پھر کچھ ہمارے ہمسائے بھارت جو ہے اس کی شرارتیں بھی ہیں. بس جو کچھ بھی آپ کہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ افغان سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب ایک جو اب بلوچ تحریکیں جو ہیں ان کو بھی وہاں پناہ ملی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ٹی ٹی پی ہے، وہ بھی وہاں موجود ہے. اور پاکستان پر ایک نئے سرے سے پھر یہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. ہمارے سینکڑوں جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. تو بہرحال پاکستان جو ہے اس نے حوصلہ نہیں ہارا، پورے عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ وہ کھڑا ہے. اچھا، آج بھی ہم یعنی جو بھی صورت ہے، اب جب نواز شریف صاحب کے دور میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا 2014 میں، تو اس وقت جو اے پی ایس جو اس کا پر حملہ ہوا، جس طرح ہمارے معصوم بچے جو ہیں ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی، تو نواز شریف صاحب نے پورا ایک ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا، فوجی اور سیاسی قیادت مل کے بیٹھی، پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا. اور آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ہماری ساری جماعتیں، دیکھیں شکایتیں اپنی جگہ ہیں، عمران خان نے کیا کیا، باجوہ صاحب نے کیا کیا، بہت ایسے اقدامات کیے جن کے نتائج اچھے نہیں نکلے. جس کا وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں جو توقعات ٹی ٹی پی سے قائم کی تھی کہ وہ اپنا پاکستان کے لوگ احسان مند ہوں گے اور ان کو موقع دیا جائے گا تو وہ اپنے یعنی سکون کے ساتھ رہیں گے اور اپنا پرامن طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستانی سیاست میں وہ حصہ لے سکتے تھے پاکستان کے شہری، لیکن انہوں نے وہ ہتھیار نہیں ڈالے، اور انہوں نے اسی طریقے سے دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھی. نتیجہ ہم ایک نئی صورتحال سے دوچار ہیں. اور خود بلوچستان جو ہے اس کے اور فیکٹرز بھی ہیں، بلوچستان بھی نشانہ ہے، وہاں بھی امن جو ہے قائم. ہمارے بہت سارے دوست ہیں ان کو گوارا نہیں ہے، اور اس لیے اب
ہمیں آگے بڑھنا ہے